بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر بڑا جنگجو ہر میدان میں اترنے والا شہسوار بخوبی جانتا ہے کہ جب سلطنتیں قائم ہوتی ہیں تو خون بہایا جاتا ہے۔ ان جنگجوؤں کے سینے میں ایک مضبوط دل اور دماغ میں ایک بہترین عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کے بہترین اور سخی، چلاک، عقل مند اور دور اندیش جنگجوؤں کا ذکر کیا جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ثانی اس کرۂ ارض پر موجود نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی، عقل مندی اور سخاوت کا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جو کہ آپ کے لیے نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز ہوگا۔ سلطان کو کھوجیوں کی طرف سے خبر ملی کہ مغربی طرف سے پہاڑیوں کے قریب گھنا جنگل ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس گھنے جنگل میں بہت بڑا گڑھا ہے اور اس گڑھے میں ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر یہ خزانہ ہمیں مل جائے تو مسلمانوں کے معاشی مسائل کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج تک جو بھی جنگجو، جو بھی بادشاہ، جو بھی سپاہی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ زندہ واپس نہیں لوٹے۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس خزانے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے آج تک اس کو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا۔ تو یہ سن کر سلطان کھڑا ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ اگر میں نے یہ خزانہ حاصل کر لیا تو اس کا ایک سکہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کروں گا بلکہ غریبوں میں بانٹ دوں گا۔ سلطان خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر چلا گیا اور جا کر قریبی جاسوس کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس خزانے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ کہ وہ خزانہ کیوں چھپایا گیا اور کون اس کے مالک ہیں، اور وہ حاصل کرنے والوں کو کیوں قتل کر دیتے ہیں۔ کھوجی نے بتایا کہ حضور، ہماری کئی سالوں کی محنت کے باوجود اور بہت سے خطرات جھیلنے کے باوجود پتہ چلا کہ وہ آج سے کئی صدیاں پہلے کسی بادشاہ نے اس گھنے جنگل کے بیچ اس گڑھے میں چھپایا تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک قبیلہ آباد ہوا جو کہ ہماری نئی دنیا سے ہٹ کر ہے۔ وہ قبیلہ بالکل جنگلی قبیلہ ہے، لوگوں کا رہن سہن سب کچھ ہم سے مختلف ہے، اور وہ بہت ہی خونی لوگ ہیں۔ سلطان نے کہا پھر وہ خزانے کا کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، وہ اس گڑھے کو اپنا خدا کا گھر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس گڑھے میں چھپے ہوئے خزانے کے گرد کسی کو جانے تک کی اجازت نہیں دیتے۔ سلطان نے کہا پھر ان کو ہرانا کیوں مشکل ہے؟ تو کھوجی نے کہا کہ حضور، وہ اس طریقے سے اس خزانے تک پہنچنے والوں پر حملہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے مار ڈالتے ہیں۔ یہ اس خزانے کا بہت ہی غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان پر قبضہ حاصل کر لیں تو بہت سے لوگ ان کے ظلم سے بچ جائیں گے۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ گیا اور علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس سے ہم اس خزانے کو بھی حاصل کر لیں گے اور ان قبیلے والوں کو بھی سبق سکھائیں گے۔ تو سلطان نے کہا کہ تم رات کی تاریکی میں جاؤ، جب وہ قبائل والے سو جائیں تو مختلف جگہوں پر سپاہیوں کے مجسمے کھڑے کر دو، اور جب ہم وہاں اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے پہنچیں گے تو ان مجسموں کو انسان سمجھ کر ان کے گلے کاٹیں گے، اور جیسے ہی وہ ان کے گلے کاٹنے کے لیے ان مجسموں کی طرف بڑھیں گے، انہی مجسموں کے نیچے جھاڑیوں اور درختوں کے پتوں کے نیچے ہمارے سپاہی چھپے ہوئے ہوں گے اور اٹھ کر ان کی گردنیں کاٹ دیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم اس خزانے کی طرف بڑھتے رہیں گے، اور خزانے کے دہانے پر ہماری ان قبائل والوں سے جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے سپاہیوں پر پورا یقین ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔
صبح کے وقت سلطان اس جنگل میں داخل ہوا تو سلطان کی ترکیب کے مطابق جیسے ہی قبائل والے ان مجسمے کو دیکھتے تو پیچھے سے جا کر وار کرتے اور ان کا گلا کاٹنے کی کوشش کرتے، اور اتنے میں سلطان کے سپاہی جو کہ جھاڑیوں میں چھپے ہوتے اٹھ کر ان کو قتل کر دیتے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کرتا کرتا گڑھے کے دہانے پر پہنچ گیا اور وہاں بہت سے سپاہی موجود تھے، اور ان کے قبیلے کا سردار بھی وہاں موجود تھا جو کہ شکل سے بہت بھیانک لگتا تھا کیونکہ یہ اس دنیا سے بالکل مختلف تھے۔ سلطان نے اس سے کہا کہ تم ہمیں یہاں سے خزانہ لے کر جانے دو، ہم تمہارے خدا کے گھر کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف خزانہ نکال کر چلے جائیں گے، لیکن اگر تم نے آگے سے مزاحمت کی تو ہم تمہارے ان سپاہیوں کی طرح تمہاری گردنیں بھی کاٹ دیں گے۔ ان کے سردار نے کہا، بہت دیکھے ہیں تیرے جیسے سلطان، آج میں تجھے تیرے خدا کا گھر یاد کرا دوں گا، سلطان تیری لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تیرے سپاہی سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں گے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پر حملہ کر دو۔ اسی وقت جنگ شروع ہو گئی اور کافی دیر تک یہ دونوں گروپ آپس میں گتھم گتھا رہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام سپاہیوں نے ان تمام قبائل والوں کے سر کاٹ دیے، اور اس کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دو، اور اس کے بعد جب سلطان نے تمام خزانے کو جب دیکھا تو مصر کے خزانے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ لیکن سخاوت کی بات یہ ہے کہ سلطان نے وہ تمام خزانہ غریبوں میں بانٹ دیا اور اس کا ایک سکہ بھی شاہی خزانے میں نہیں لگایا، اور جن جنگجوؤں سے جنگ جیت کر یہ خزانہ حاصل کیا گیا تھا ان کی بیویوں اور بیٹیوں کو بھی سرکاری خزانے سے کافی زیادہ معاوضہ دیا گیا۔ سلطان کا قول ہے کہ جب آپ حق کے راستے پر چل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آپ پر ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔